بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کی سوشل اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 4 دا سب کانٹیننٹ بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام. بر صغیر اسلام کے آنے سے پہلے. بر صغیر کون سا ہے؟ سب کانٹیننٹ انڈیا اور پاکستان کا جو حصہ ہے اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. پیپل آف دا اسٹون ایج لیوڈ 5 lakh years ago. 5 لاکھ سال قبل لوگ پتھر کے زمانے میں رہتے تھے. They lived in the house of made stone. وہ پتھروں کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے. They made crude instruments with stone. انہوں نے پتھروں سے کند قسم کے ہتھیار بنائے ہوئے تھے. تیز دھار والے ہتھیار بنائے تھے. کس سے؟ پتھر سے. جیسے ہمارے چھری چاقو لوہے سے یا دوسری دھات سے بنے ہوتے ہیں, ان کے ہتھیار جو تھے وہ پتھروں سے بنے ہوئے ہوتے تھے. Some relics of stone age were found in San Valley near Rawalpindi. پتھروں کے زمانے کی کچھ یادگاریں. ریلکس کیا؟ ان کے پتھروں کے زمانے کی کچھ یادگاریں جو کہ راولپنڈی کے قریب وادی سان میں پائی جاتی ہیں. کہاں پہ؟ راولپنڈی کے قریب وادی سان میں. کیا؟ پتھروں کے زمانے کی کچھ یادگاریں. The first sign of civilization is subcontinent started 5000 years ago. بر صغیر میں تہذیب کے آثار تقریباً 5000 سال قبل ملتے ہیں. یعنی جب تہذیب جو سویلائز لوگوں کو شعور والی زندگی گزارنا شروع کی, انہوں نے اس زمانے کے حساب سے وہ کب تھا؟ 5000 سال قبل. اسمال گروپ آف پیپل لیوڈ ان دا ویلی آف بلوچستان. کچھ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ وادی بلوچستان میں رہتے تھے. دے ور ہرٹ مین اینڈ فارمرز. وہ غلہ باندھ تھے اور کاشتکار تھے. یعنی کہ غلہ باندھ جانور پالنے والے اور کاشتکار فصلیں اگانے والے. They reared cattle, they also cultivate crops. وہ مویشی پالتے تھے اور فصلیں بھی لگایا کرتے تھے. کون؟ جو بلوچستان میں مختلف گروپ میں رہتے تھے. The Indus Valley civilization of Sindh is about 4500 years ago. ہماری وادی سندھ کی تہذیب جو ہے تقریباً 4500 سال پرانی ہے. کتنے سال پرانی ہے؟ 4500 سال. یعنی 4005 years ago the Indus Valley civilization of Sindh is about 4500 years ago. It survived for 1000 years. یہ تقریباً 100 سال تک زندہ رہی. معذرت کے ساتھ یہ تقریباً 1000 سال تک زندہ رہی. We can find their remain at ہڑپا اینڈ موہنجو دڑو. اس تہذیب کے واقعات ہمیں ہڑپا اور موہنجو دڑو میں ملتے ہیں. آپ لوگ ہڑپا اور موہنجو دڑو کو پرانی جو آپ کی کتابیں آپ نے سبق پڑھے ہوں گے اس کے اندر آپ اس کو فائنڈ کریں گے, آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل مل جائے گی. ٹھیک ہے, اور آپ کو ڈیٹیل جو ملے گی تو آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. دا پیپل آف دا انڈس ویلی ور ڈیولپڈ. وادی سندھ کے لوگ ترقی یافتہ تھے. دین کیم دا آریان سویلائزیشن 3500 years ago. پھر 3500 سال قبل آریان تہذیب سندھ میں آئی. The Aryans settled along the Indus River in the Punjab. آریان جو تھے پنجاب میں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئے. ہمارا دریائے سندھ جو ہے وہ پنجاب میں بھی بہتا ہے اور دریائے سندھ اور سندھ میں بھی بہتا ہے. وہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئے. دریائے کے کنارے آباد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی زمین جو ہے زرخیز ہوتی ہے, اس پہ کلٹیویشن آسانی سے ہو جاتی ہے, آپ فصلیں آسانی سے اگا سکتے ہیں, اور زندگی گزارنے کے دوسرے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں جس کے سب سے اہم پانی ہوتا ہے وہ آپ کو وافر مقدار میں ملتا ہے گا. دریا کے کنارے لوگ پہلے اس لیے آباد ہوا کرتے تھے. At about the same time, signs of Gandhara culture are found near Peshawar, Swat, Bannu and Bajer. تقریباً اسی زمانے میں سوات میں, باگڑا میں, پشاور میں اور گندھارا تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں. یعنی اسی زمانے میں سوات, باگڑا اور پشاور میں گندھارا تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں. کتنے؟ آلموسٹ 3500 ago. گندھارا کلچر سروائیو فار اباؤٹ 500 years. گندھارا تقریباً 500 سال تک زندہ رہے. گندھارا کلچر brought a lot of prosperity to the subcontinent. گندھارا تہذیب کے ذریعے بر صغیر میں خوشحالی آئی. پراسپیرٹی, خوشحالی. ہم نے یہ سبق پڑھا سب کانٹیننٹ بیفور دا اسلام ایڈوینٹ, یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہمارے سب کانٹیننٹ کے کیا حالات تھی یا کس طرح کا تھا. اس میں ہم نے پڑھا کہ
پتھر کے زمانے میں لوگ کیسے رہتے تھے. پھر ہم نے تہذیب پڑھی کہ تقریباً 5000 سال پہلے یہ سویلائز ہونا شروع ہوئے. پھر ہم نے پڑھا کہ وادی سندھ کی تقریباً جو تہذیب ہے 4500 اگو ہے, پرانی ہے. یہ تقریباً 1000 سال تک انہوں نے سروائیو کیا. یہ ابھی بھی اس کے کچھ باقیات موہنجو دڑو ہڑپا کی صورت میں باقی موجود ہیں. اس کے بعد پھر آریانس آئے, وہ پنجاب میں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئے. ان کی لائف جو تھی تقریباً 500 سال تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا گندھارا میں, گندھارا تہذیب کے بارے میں تقریباً 500 سال تک زندہ رہی, اور وہ کہاں تھی؟ سوات, بنیر, باگرا, پشاور اور میں یہ چیزیں وہ پائی گئی. اب اس کے بعد اس کے ایکسرسائز ہے آپ کا ٹرو اور فالس ہے, اور ٹو چوز دا کریکٹ آنسر ایم سی کیوز ہے. اس کے علاوہ کوشچن آنسر ہیں. آپ یہ 2 اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک بی اور سی, یعنی کہ ٹرو اینڈ فالس اور ایم سی کیوز, پیج نمبر 22 اور 23. ہوپ فلی کہ آپ مجھے کر کے بھیجیں گے. اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو یو میں کانٹیکٹ, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ چیپٹر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.